اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین الصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد گفتگو ہماری اور آپ کی معاملات کے سلسلے میں چل رہی ہے، جس میں بات پہنچی تھی کہ گانا اور میوزک یہ سب حرام ہے، چاہے وہ لحن غنا میں گانے کی دھن میں چاہے دعا پڑھی جائے، چاہے آیہ قرآنی پڑھی جائے، چاہے نوحہ و ماتم و مجلس جو کچھ بھی ہو وہ سب کا سب حرام ہے۔ یہ اس ضمن میں بات آئی تھی کہ گانے بجانے کے آلات کا بیچنا حرام ہے، ان چیزوں کا کہ جن سے حرام ہی فائدہ ہوگا، حرام فائدے کے علاوہ کوئی حلال فائدہ نہیں ہو سکتا، ان کا خرید و فروش حرام۔ اب معاملہ ہے کہ بیچنے والے اور خریدنے والے میں کیا شرطوں کا ہونا، کن شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں، یعنی 6 شرطیں ایسی ہیں کہ جو بیچنے والے اور خریدنے والے میں موجود ہونا چاہیے۔ پہلا اس میں سے یہ ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں بالغ ہوں۔ نابالغ کا معاملہ، نابالغ سے سودا کرنا باطل ہے، درست نہیں ہے، مگر یہ کہ اتنی چھوٹی چیز ہے کہ جس کو معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے، مثلا چاکلیٹ جا کے خرید لیا، بسکٹ خرید لیا، تو یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو یہ درست ہے۔ لیکن ایسی چیز کی جو معاشرے میں اہمیت رکھتی ہے، مثلا کوئی قیمتی چیز ہے اور اس کا معاملہ اگر نابالغ بچے سے کیا ہے تو وہ معاملہ باطل ہو جائے گا، صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ عاقل ہو، دیوانہ ہے اگر، سفیہ ہے، مینٹلی آؤٹ ہے، تو ایسے شخص سے بھی اگر کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی بات چیت کیا ہے، سودا کیا ہے، تو وہ بھی باطل ہو جائے گا۔ عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی بلوغ کے ساتھ ساتھ عاقل۔ عاقل کے علاوہ سمجھدار ہونا چاہیے، بیوقوف نہ ہو، یعنی سفیہ نہ ہو۔ سفیہ یعنی بیوقوف، احمق قسم کا شخص نہ ہو کہ جو اپنے اچھے اور برے کو نہ سمجھ سکتا ہو، یا اپنے سرمایہ کو، اپنی دولت کو احمقانہ کاموں میں جو صرف کر رہا ہے، وہ اس سے بھی معاملہ کرنا درست نہیں ہے، اور وہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ اب وہ چاہے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہو، لیکن اگر وہ بیوقوفی کے کاموں میں اپنا مال صرف کر رہا ہے تو وہ احمق ہی کہا جائے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مذاق میں اگر کسی بات کو کہا ہے بغیر قصد کے، یعنی بیچنے کا قصد نہیں ہے، اور مذاق میں کہا ہاں بھائی لے لو ہم بیچ دیں گے، تو یہ بھی ایسی صورت میں وہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ واقعاً خریدنے والا خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو اور بیچنے والا بیچنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مذاق میں یا خواب میں، سونے میں، بے ہوشی کے عالم میں اگر کوئی سودا کر رہا ہے یا مستی کے عالم میں ہے اور کچھ بول رہا ہے تو وہ معاملہ صحیح
نہیں ہوگا، بلکہ واقعی قصد ہونا چاہیے اختیار کے ساتھ اور قصد کے ساتھ کہ ہاں ہم بیچنا چاہتے ہیں، اور خریدنے والا بھی ارادہ رکھتا ہو خریدنے کا، تو وہ معاملہ صحیح ہوگا۔ پانچویں چیز یہ کہ خریدنے یا بیچنے پر ان کو کسی نے مجبور نہ کیا ہو، یعنی جبراً اگر معاملہ ہو رہا ہے، کسی کے اوپر پریشر ڈال کے اگر کوئی چیز خریدی جا رہی ہے یا بیچی جا رہی ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی بنیاد پر آپ شرط لگا کے اگر کوئی چیز خرید رہے ہیں کہ میں تمہیں فلاں چیز بیچ رہا ہوں بشرط ان کہ تم وہ چیز ہمیں بیچ دو، تب بھی یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، یہ سود کا معاملہ ہو جائے گا اور حرام ہو جائے گا۔ مثلا آپ نے اگر یہ کہا کہ تم اپنی سائیکل مجھے بیچ دو، اس شرط کے ساتھ کہ میں تمہیں اپنی کوئی چیز جو بھی ہو یہ تمہیں دے دوں گا، یہ تمہیں بیچ دوں گا، کہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ وہ جو شرط لگا رہے ہیں کہ آپ دوسری چیز ہم کو بیچ دو کم میں یا زیادہ میں، کہا یہ سود ہو جائے گا۔ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں بس اسی کی بات کیجیے، سائیکل بیچ رہے ہیں تو سائیکل ہی، لیکن ہم تمہاری سائیکل خرید لیں گے اس شرط کے ساتھ کہ تم ہماری یہ والی چیز خرید لو، یہ موبائل خرید لو، تب ہم تمہاری سائیکل خرید لیں گے۔ یہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ ایک طرح کا جبر بھی ہو جائے گا اور سود بھی ہو جائے گا۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں یا جو چیز خرید رہے ہیں اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی شرط نہ لگائیے کہ فلاں چیز اگر تم لوگے تو ہم یہ چیز لیں گے، تو اس صورت میں معاملہ باطل ہو جائے گا۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے یا جو چیز اس کے بدلے میں لی جا رہی ہے، یعنی قیمت، بیچی جانے والی چیز اور قیمت دونوں کا مالک ہونا ضروری ہے۔ جو بیچ رہا ہے وہ بھی مالک ہو اور جو قیمت ادا کر رہا ہے وہ بھی مالک ہو۔ یعنی اگر کسی کی غصب شدہ چیز کو کوئی بیچ دے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ چوری کا مال اگر کوئی لا کے بیچ دے تو اگرچہ کہ ہم نے خرید لیا ہے اس کو، لیکن وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، وہ معاملہ باطل ہوگا۔ اس بنیاد پر غصبی چیزوں کا خریدنا یا چوری کا مال خریدنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سستا ہی کیوں نہ مل رہا ہو۔ بعض اوقات آپ کو اس سے بھی اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ مثلا یہ موبائل مارکیٹ میں 10,000 روپے اس کی قیمت ہے، کوئی آپ کو 2,000 روپے میں دے رہا ہے، تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ بھاگے بھوت کی لنگوٹ کا مسئلہ ہے کہ جو بھی مل گیا وہ ٹھیک ہے، وإلا اگر اس کا ذاتی ہوتا تو یہ کبھی بھی 10,000 روپے کی چیز 2,000 روپے میں نہیں بیچتا۔ یہ سوچ رہا ہے کہ جو ہی ملا وہی ٹھیک ہے، سب تو نفع ہی نفع ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو 2,000 روپے میں خرید لیں گے تو وہ آپ کا بیع یعنی خرید و فروش صحیح نہیں ہوگا، اور وہ مال جو آپ کے پاس آئے گا یا جو آپ دیں گے اس کو، وہ اس کا مالک نہیں ہوگا، اور آپ کے پاس جو چیز آئے گی آپ اس کے مالک نہیں ہوں گے، اور وہ حرام رہے گا۔ اس کے بعد جو جنس آپ بیچ رہے ہیں اور جو جنس آپ خرید رہے ہیں اس کے لیے بھی کچھ شرطیں، بیچی جانے والی چیز اور خریدی جانے والی چیز کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ اس میں 5 شرطیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے یا خریدی جا رہی ہے
اس کی مقدار معلوم ہونا چاہیے، کتنا خرید رہے ہیں آپ۔ اگر گنتی سے بیچی جانے والی چیز ہے تو اس کی گنتی معلوم ہونی چاہیے، اگر وزن سے بیچی جانے والی چیز ہے تو اس کا وزن معلوم ہونا چاہیے، اگر ناپ سے بیچی جانے والی چیز ہے تو اس کا ناپ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا آپ خرید رہے ہیں اور کتنا وہ بیچ رہا ہے۔ مقدار معلوم ہونا ضروری ہے کہ کتنا خریدا کتنا بیچا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بیچنے والا جو چیز بیچ رہا ہے اس کو قبضے میں دینے پر قدرت رکھتا ہو، ہوا میں بات نہ ہو۔ میں یہ چیل جو اڑ رہی ہے 5 روپے میں بیچ رہا ہوں، وہ 5 روپے لے لیا، چیل اب تم پکڑ لو، یہ بھائی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو تسلیم کرنا اور اس کے قبضے میں خریدار کے قبضے میں دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس بنیاد پر ایک انسان کا گھوڑا بھاگ گیا، بھاگے ہوئے گھوڑے کو وہ بیچ رہا ہے، تو وہ بھاگے ہوئے گھوڑے کو، بھائی وہ ہے گھوڑا تو ہے، بھاگ گیا، اگر تم پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، اس کی قیمت یہ ہے، کہ یہ جائز نہیں ہے، آپ اس کے قبضے میں دینے کی صلاحیت رکھتے ہو، یعنی قبض و اقباض ہونا چاہیے۔ ہاں اگر خریدار یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بیچ دو، پکڑ لینا، ہماری ذمہ داری ہے، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، اس کو معلوم ہے کہ یہ گھوڑا بھاگ گیا ہے اور وہ گھوڑا بیچ رہے ہیں جو بھاگ گیا ہے، خریدنے والا اس پر راضی ہے کہ جو گھوڑا بھاگ گیا ہے ہم اس کو پکڑ لیں گے، آپ اس کی قیمت لے لیجئے، پکڑنا ہمارا کام ہے، تو اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قبضے میں دینے کی صلاحیت رکھتا ہو جو چیز بیچ رہا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جو جنس بیچی جا رہی ہے یا خریدی جا رہی ہے اس کی خصوصیات معلوم ہونا چاہیے، وہ خصوصیات کہ جس کی وجہ سے خریدنے والوں کی رغبت اور شوق میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے۔ مثلا چاول ایک جنس ہے بیچنے کی، چاول، لیکن جتنے بھی دنیا میں چاول ہیں وہ سب چاول کہے جائیں گے، لیکن کچھ چاول اچھے ہوتے ہیں اور کچھ چاول مثلا چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، آپ یوں لے لیجیے، لیکن چاول دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم کو 50 کلو چاول چاہیے، شادی میں بریانی بنانا ہے، اس نے آپ کو سونا منصوری چھوٹا والا چاول جس کی بریانی نہیں بنتی وہ پکڑا دیا، ہے تو چاول ہی وہ بھی، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، اس کی خصوصیت معلوم ہونی چاہیے کہ یہ واقعاً یہ بریانی بنانے والا چاول ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح سے ہر چیز میں اگر اس میں کچھ اچھائی اور برائی جنس کے اعتبار سے، چین کے نام اس کا فرق نہ کرے، لیکن جنس کے اعتبار سے اس میں کچھ فرق ہے تو وہ معلوم ہونا چاہیے دونوں کو، خصوصاً وہ خصوصیتیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں رغبت بڑھتی ہے کہ لوگ اس چیز کو لینا چاہتے ہیں یا اس چیز کو نہیں لینا چاہتے۔ ایک چیز میں ایک علامت، ایک خاصیت پائی جاتی ہے تو لوگ اس کو کہیں گے ہاں بھائی یہ ہم کو چاہیے، وہ علامت نہیں پائی جاتی ہے تو لوگ کہیں گے کہ وہ ہم کو اتنی حاجت نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز ہے کوئی تو اس کی خاصیت کا معلوم ہونا ضروری ہے دونوں کو، نہیں تو دھوکہ شمار ہوگا، اور غش، دھوکہ دینا حرام۔ چوتھے، جو جنس بیچی جا رہی ہے اس میں کسی دوسرے کا حق مربوط نہ ہو، کہ وہ حق ایسا ہو کہ جو یہ طلب کر رہا ہو کہ یہ ملکیت
मालिक के ही पास रहे तो अच्छा है। ज़रा सा टिप है, मैं मिसाल देता हूँ। जो चीज़ बेची जा रही है उसमें किसी दूसरे का ऐसा हक ना हो कि जो ये तलब कर रहा हो कि ये चीज़ मालिक की मिल्कियत में बाकी रहे। अगर मालिक की मालकियत से निकलेगी तो उसका हक ज़ाया हो जाएगा, तो उस सूरत में ऐसी चीज़ बेच नहीं सकते हैं। मिसाल मैं देता हूँ तब आप अच्छा समझ जाएंगे उसको। मिसाल के तौर पर आपका एक मकान है जिसको आपने 1 साल के लिए किसी किराएदार को दे दिया है। 1 साल के लिए, 1 साल की मुद्दत के लिए एग्रीमेंट किया और 1 साल के लिए उसको किराए पर दे दिया। 6 महीना अभी उसमें बाकी है, उसका 1 साल पूरा होने में 6 महीना बाकी है। आपने उस घर को बेचने का इरादा कर लिया कि मैं ये घर बेच दूंगा। अगर आप घर बेच देंगे तो किराएदार का जो हक है 6 महीना बाकी है वो उसका हक ज़ाया हो जाएगा। किराएदार ये चाहता है कि ये मकान मालिक की मिल्कियत में रहे ताकि उसको उसका हक मिल सके जो 6 महीने की मुद्दत का है। ऐसी सूरत में उस चीज़ को बेच सकते हैं बेशर्त इनके जिसका हक है उसकी इजाज़त हो। यानी किराएदार अगर इस बात पर राज़ी हो जाए कि हाँ ठीक है आप बेच दीजिए तो बेच सकते हैं, और अगर वो राज़ी नहीं है तो उसको बेच नहीं सकते हैं और वो मामला बातिल हो जाएगा जब तक उसका हक उससे वाबस्ता है। जब उसका हक ख़त्म हो जाएगा तब आप उसको बेच सकते हैं। पांचवी शर्त यह है कि जो चीज़ बेची जा रही है वो आइन होनी चाहिए, मनफात नहीं होनी चाहिए, फ़ायदा नहीं होना चाहिए। ज़रा गाढ़ा हो गया, इसको हल्का करते हैं, पानी मिलाएंगे। सलवात पढ़ी एक बार मोहम्मद। जो चीज़ बेच रहे हैं खुद उसी चीज़ को बेचें, उस चीज़ का फ़ायदा ना बेचें। मिसाल के तौर पर घर है, वो हुई चीज़, फ़ायदा क्या है उसका? उसमें रहना, घर में रहना उसका फ़ायदा है, और घर चीज़ हुई। हम घर बेच सकते हैं, घर में रहने को नहीं बेच सकते। मैं घर के फ़ायदे को 1 साल के लिए तुम्हें बेच रहा हूँ, ये जायज़ नहीं है। हम आइन बेच सकते हैं, फिज़िकल चीज़ बेच सकते हैं, उसका फ़ायदा बेच नहीं सकते। हम गाड़ी नहीं बेच रहे हैं, गाड़ी की सवारी का जो फ़ायदा है गाड़ी पर सवारी करने का उसको बेच रहे हैं। क्या ये किराया होगा, इजारा होगा, ये बै नहीं होगी। बै में और किराए में फ़र्क है। किराए में क्या होता है कि आदमी मनफात के मुकाबले में पैसा देता है, तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं, फ़ायदे के मुकाबले में पैसा देता है। हम इस घर में रह रहे हैं, किराए पर लिया, और उस घर में रहने के फ़ायदे के बदले में वो मकानदार को हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं। तो यहाँ पैसा जो दिया जा रहा है वो किसके मुकाबले में है? रहने की। ये होता है किराया और इजारा। इसको शरीयत की ज़बान में इजारा कहते हैं, या किराया हम आप अपनी ज़बान में नॉर्मल कहते हैं क्या, किराया। लेकिन बेचने में कभी फ़ायदा नहीं बिकता, हमेशा चीज़ बिकती है। हाँ, फ़ायदा कीमत करार पा सकता है, फ़ायदा कीमत करार पा सकता है। मबी करार, बेचने वाली चीज़ करार नहीं पा सकता, कीमत करार पा सकता है। हमने ये मोबाइल बेचा किसके मुकाबले में कि इसकी कीमत 1 साल घर में रहने के लिए आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आप हमारे घर में 1 साल रह लीजिए, उसके मुकाबले में हम ये मोबाइल आपका ख़रीद लेंगे। तो बिकने वाली जो चीज़ हुई वो क्या हुई? मोबाइल हुई, और इसकी कीमत क्या हुई? घर में रहना। तो हमेशा बेची जो चीज़ जाएगी
وہ چیز ہوگی فائدہ نہیں ہوگا، عین چیز بیچی جائے گی۔ ٹائم بچا کہ ختم ہو گیا؟ بات بھی ہماری مکمل ہو گئی یہاں۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ آپ کے ساتھ کی جائے گی۔ تو معاملات میں ان چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی رعایت نہیں کریں گے یا ہمیں معلوم نہیں ہوا اور ہم کسی طرح کی غلطی کر بیٹھے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ خرید لیا، ہم اس کے مالک ہو گئے، لیکن ان شرطوں میں سے اگر کوئی شرط فاقد ہو جائے گی تو وہ ہمارا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ ایک چیز یہاں ضمناً عرض کر دیں کہ چوتھی شرط کو چھوڑ کر کے جس میں کسی کا حق مربوط ہے، بتایا تھا کہ بیچنے کے لیے اس میں کسی کا حق اگر منسلک ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی شرط فاقد ہو گئی نہیں ہے اور ہم سے معاملہ ہو گیا تو وہ معاملہ باطل ہو جائے گا، لیکن ہم اس مال میں جو ہم نے لیا ہے، یعنی جو ہم کو قیمت ملی یا جو چیز ہم نے اس سامنے والے کو خریدار کو ہم نے بیچا، وہ اس میں اگر دونوں طرفین راضی ہیں، یعنی ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم کو جو پیسہ ملا ہے، جو قیمت ملی ہے یا جو چیز تم کو ملی ہے تم اس میں تصرف کر دو، اور خریدنے والے نے جو ہم کو قیمت دی ہے وہ بھی اس پر راضی ہے کہ جو چیز ہم نے دی ہے آپ اس میں تصرف کر لیجئے، اگرچہ کہ اس میں شرط نہیں ہے، تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اور معاملہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ اس میں تصرف کرنے کی اجازت ہو جائے گی اور وہ حرام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چوتھی والی شرط فاقد ہو گئی کہ کسی کے دوسرے کا حق اس میں منسلک ہے تو ہمارے راضی ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی